السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ازکا ہے اور میں ماں باپ کی پانچویں اولاد تھی۔ میرے باقی چاروں بہن بھائی نہایت خوبصورت انسان تھے۔ ان کی رنگت گوری اور گلابی تھی، ان کی آنکھیں بڑی تھیں اور وہ خوبصورت سراپے کے مالک تھے۔ لڑکے تو نہایت خوبصورت تھے اور لڑکیوں کے تو کیا ہی کہنے تھے۔ ان کی خوبصورتی پر ان کے لمبے گھنے سیاہ بال ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ میرے ابا ایک بہت بڑے پروفیسر تھے۔ وہ یونیورسٹی میں لیکچرار تھے اور ان کی تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ اسی وجہ سے ہمیں کسی چیز کی کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ امی ابو دونوں پڑھے لکھے تھے۔ امی بھی اسکول ٹیچر تھیں۔ اسی وجہ سے امی ابا روزانہ صبح سویرے اسکول کے لیے نکل جاتے۔ بابا یونیورسٹی چلے جاتے، امی اسکول چلی جاتی، بھائی بہن بھی پڑھنے کے لیے چلے جاتے اور میں بھی حسب معمول پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ میں ویسے ہی اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے سانولی تھی۔ میرے نین نقش بھی کوئی خوبصورت نہ تھے۔ میری آنکھیں ویسے ہی بڑی تھیں جیسے میری بہنوں کی تھیں، لیکن میں سانولی تھی، مجھ پر جچتی نہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کمزور بھی تھی اور کمزوری کی وجہ سے تو میں اور بھی بدصورت نظر آتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنے تمام سگوں کو خود سے نفرت کرتے پایا تھا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو میرا ذکر سانولوں اور بدصورتوں میں کیا جاتا اور مجھ سے نفرت انگیز رویہ بھی اختیار کیا جاتا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی اور میرا دل بہت دکھتا، لیکن شاید دنیا والے یہی چاہتے تھے کہ میں ان سے دب کر رہوں۔ میں شاید اس نقشے میں فتنے کے قابل ہی نہ تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ مجھے مار ہی ڈالتے، کیونکہ میں بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ منحوس بھی قرار دی جانے لگی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے ہی میری پیدائش ہوئی تھی اسی روز میرے دادا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس دار فن سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ مجھے منحوس کہنے لگے تھے۔ میں پیدا ہوتے ہی سانولی رنگت کی مالک تھی، اسی وجہ سے بابا مجھے دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ میں دھیرے دھیرے بڑی ہوتی گئی۔ جو بھی مجھے صبح سویرے دیکھتا اس کا دل سب چیزوں سے اچاٹ ہو جاتا۔ اسے لگتا کہ شاید اس کا دن خراب ہونے والا ہے، اور یہی وجہ ہوتی کہ اس دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلط کام ہو جاتا یا پھر اس کا کام الٹا ہو جاتا، اور پھر اس سب کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا جاتا۔ وہ دن شاید میری قسمت کا بدترین دن تھا جس دن میں پیدا ہوئی تھی۔ اگر شاید میں خوبصورت ہوتی اور میں حسن میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے جیسے، اپنے ماں باپ کے جیسے ہوتی تو شاید مجھے بدقسمت نہ ٹھہرایا جاتا، لیکن میری شکل و صورت میری رنگت میں مزید سیاہ بخت بنا دیتا تھا۔ بچپن سے ہی میرے بہن بھائی مجھ سے دور دور ہی رہتے تھے۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے خاصا لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ وہ بس اپنا فرض نبھانے کے لیے مجھے پال پوس کر بڑا کر رہے تھے۔ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کبھی میرا دل کرتا کہ میں کھیلوں تو وہ مجھ سے دور ہو جایا کرتے تھے اور مجھے بدقسمت اور کالی چڑیل کہہ کر پکارتے تھے۔ بچپن میں تو ویسے بھی انسان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ لڑکی ویسے بھی بہت حساس ہوتی ہے اور وہ بچپن سے ہی اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کا غور سے جائزہ لیتی ہے، لیکن جب اسے ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، جب اسے کسی چیز سے محروم کیا جاتا ہے اور اسے کسی چیز کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، تب وہ بہت ہی حساس ہو جاتی ہے۔ وہ سہمی سہمی سی رہنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، نہ ہی کوئی مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے، مجھے سب منحوس کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے پیدا ہوتے ہی میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی بچے کا کیا قصور؟ میں تو اسی وقت ہی دنیا میں آئی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرا اپنا کون کون ہے؟
میں بھلا اپنے آپ کو سنبھالے جتنی نہ تھی، میں خود تو روتی ہوئی آئی تھی، میں کسی کے لیے کیوں منحوسیت کا ذمہ دار ٹھہرائی جا رہی تھی؟ خیر یہ خدا کی عدالت نہ تھی، یہ تو انسانوں کی عدالت تھی۔ انسانوں کی عدالت میں انسان ہی ٹھیک ہوا کرتے ہیں، اور جہاں انسانوں کی عدالت میں شکل و صورت کی بنیاد اونچی ہوتی ہے اور حق، سچ، مظلومیت سب سے نیچے رہتا ہے، اسے دبایا جاتا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی دبایا جاتا گیا اور میں اپنی قسمت پر روتی رہی۔ جو ہی میں کچھ بڑی ہوئی، میری عمر پڑھائی کے لیے ہوئی، تو مجھے اسکول میں ڈال دیا گیا۔ اسکول میں بچوں نے میری بہنوں کا بہت مذاق اڑایا، تو میری بہنوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کالی کو ہم اپنے ساتھ کسی صورت نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مما، لڑکیاں ہم پر ہنستی ہیں اور ہم پہ باتیں کستی ہیں، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ ایک تو صبح ہی صبح جب اس کا منہ دیکھ لیں تو سارا دن خراب گزر جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مما نے مجھے لیا اور دوسرے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ میرے تمام بہن بھائی بہت اچھے اور اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر مجھے ایک غریب بچوں کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا اور مجھے ہاسٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ رہنا بالکل پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے مطابق ان کی زندگیاں بہت خراب گزرنے لگی تھی۔ جب سے میں پیدا ہوئی تھی ان کو میرے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ میرے ماں باپ بھی اسی بات پر متفق ہوئے کہ وہ جس دن صبح سویرے میرا منہ دیکھ لیتے ہیں ان کی سارا دن خراب گزرتا ہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ مجھے بورڈنگ میں بھیج دیا گیا۔ بورڈنگ میں میری طرح کے بچے تھے، کوئی شکل و صورت میں خوبصورت تھا، کوئی میری طرح سانولا تھا، اور کوئی اپنے ماں باپ کی طلاق کی وجہ سے یہاں آن ٹھہرا تھا۔ وہاں کے تمام بچے میری طرح سہمے سہمے سے تھے۔ ان سب کی زندگی میں بھی ایک نہ ایک چیز ضرور ہی تھی جو انہیں ان کے گھر سے یہاں تک لے آئی تھی۔ میری زندگی میں جیسے میری بدصورتی میری وجہ بنی، اسی طرح سے ان کی زندگیوں میں بھی کئی ساری وجوہات ہوئی تھیں جن کی وجہ سے وہ یہاں پر ٹھہرے تھے۔ ایک بات یہاں پر بہت ہی اچھی تھی، یہاں کے رہنے والے تمام بچے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے تھے۔ یہاں کے تمام بچے لاوارثوں کے جیسے تھے، اور ان کے ماں باپ صرف اور صرف ٹیچر تھے جو ان کا کچھ وقت تک خیال رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے سہارے پر ہوتے تھے، اور ان سب میں کبھی لڑائی نہ ہوتی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو بدصورت ہونے پر بھی کچھ نہ کہتے تھے۔ ان سب کے درمیان پیار تھا، محبت تھی، وہ اپنائیت جو انہیں اپنے سگے رشتوں سے حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ سب بچے ایک دوسرے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں بھی انہی بچوں میں شامل تھی۔ پہل تو مجھے یہاں پر رکنا رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا میری یہاں پر کئی بچیوں سے دوستی بھی ہوتی چلی گئی۔ یہاں پر مجھے سب بچے اپنے جیسے معلوم ہونے لگے تھے۔ یہاں ایک ٹیچر تھی جو مجھ پہ کافی توجہ دیتی تھی، اور وہ ٹیچر مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھی۔ میں 10 سالہ بچی جسے آج تک ماں باپ نے پیار بھری نظروں سے نہ دیکھا تھا، اسے ایک ٹیچر کیسی اتنی اپنائیت سے دیکھتی تھی، اور کیسے اتنی اپنائیت سے وہ مجھے پڑھاتی بھی تھی۔ خیر میں یہی سوچتی رہتی تھی۔ میری ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ تم اتنی اداس سی اور تم اتنی کھوئی سی کیوں رہتی ہو، ڈری سہمی سی ہوتی ہو، کوئی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بدصورت ہوں، اور میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، میں منحوس ہوں، میری شکل و صورت اچھی نہیں۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو، کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہوتا، ہر انسان میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور یہ سانولا رنگ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ سانولا رنگ تو
اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ اس سانولے رنگ پہ اگر تم کالا سوٹ پہنو تو تم کتنی پیاری لگو گی، اور پھر جب تم اپنے سانولی ہاتھوں پہ مہندی لگاؤ گی تو ان ہاتھوں پر مہندی کا کلر کتنا پیارا آئے گا۔ جتنی خوبصورتی اس سانولے رنگ میں ہے وہ سفید رنگ میں کہاں۔ سفید رنگ تو اپنا رنگ بدل لیتا ہے، کبھی وہ پیلا پڑ جاتا ہے، کبھی وہ داغدار ہو جاتا ہے، لیکن سانولا رنگ ہمیشہ اپنی اصلیت میں ویسے ہی برقرار رہتا ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو کسی سے بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور تم ہمیشہ خود کو سب سے اول بھی رکھنا چاہیے۔ تمہیں لوگوں کی باتوں پہ کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹیچر کی یہ باتیں سن کر مجھے حوصلہ ہوا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری ساری زندگی میری اسی سانولے پن کی وجہ سے خراب ہو جائے گی۔ میں خوبصورت ضرور تھی، مگر صرف اپنی اور ان ٹیچر کی نظر میں۔ حقیقت میں میں کیا تھی مجھے اس دنیا والوں نے بتا دیا تھا، مجھے میرے سگے رشتوں نے بتا دیا تھا۔ میں اپنی زندگی کے 10 سال یہاں لگا کر 20 سال کی ہو کر جب واپس پہنچی تو ایک بار پھر سے میری زندگی ان تمام مشکلوں میں گھرنے لگی جن سے نکل کر مجھے بورڈنگ میں بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ اب یہاں پر ایک بار پھر میرا سامنا میرے اپنوں سے تھا، اس دنیا سے تھا جو دنیا صرف اور صرف شکل و صورت پہ مرتی ہے، اور میری شکل و صورت بھی سانولی تھی، اور میرے نئے نقش میرے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھے۔ صرف آنکھوں کی بشاہت میری بہنوں کے جیسی تھی، لیکن وہ بھی اس سانولی رنگت پر بالکل بھی نہیں جچتی تھی۔ میں اپنے خاندان کے لیے بالکل بھی ہرگز بھی قابل قبول نہ تھی، اس لیے مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ میں جب ہاسٹل سے واپس آئی تو مجھے لگا تھا کہ میرا استقبال کیا جائے گا، مجھ سے پیار محبت سے پیش آیا جائے گا، میری بہنیں مجھے دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری بہنیں اپنے کمروں میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ وہاں پہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں تھی، اور تمہیں واپس آنے میں کوئی دقت تو نہیں آئی۔ بس یوں جیسی میری زندگی میں مجھ سے بات کرنے کے لیے صرف میرے ماں باپ رہ گئے تھے، اور وہ بھی صرف اور صرف ضرورت کی حد تک۔ میری دونوں بہنیں میرے چچاؤں کے گھر منگنی شدہ تھیں، اور میں بہت جلد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میرے دونوں بھائی بھی شادی کی عمروں کو پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی پسند کی شادیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے خاندان میں وہ واحد لڑکی تھی جس کے لیے کوئی بھی رشتہ نہ آیا تھا، اور جس کے دیکھنے والے بھی آتے تو وہ خاموشی سے اپنا سر جھکائے چلے جایا کرتے تھے، اور مجھ سے کوئی بھی صبح سویرے بات تک نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھے ناشتہ بھی سب لوگوں کے بعد ہی ملتا، اور مجھے ہاسٹل سے آتے ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک سب لوگ ناشتہ کر کے اپنے اپنے کام کو چلے نہ جائیں میں تب تک باہر نہ نکلوں۔ جب وہ سب لوگ ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے میں پھر باہر آتی اور اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کرتی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، ماں باپ بہن بھائی ہونے کے باوجود بھی میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت گھبراتا تھا، میری آنکھیں ہر وقت بھر آتی تھیں۔ جب بھی میں اپنے بہن بھائیوں کا برتاؤ دیکھتی تھی تو مجھے بہت ہی اذیت اور تکلیف ہوتی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلوں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کروں، لیکن وہ سب لوگ مجھ سے دور ہوتے تھے۔ ایک روز جب میں اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ ٹی وی دیکھنے کے لیے آئی تو سب نے اپنا ناک منہ چڑھا لیا، یہاں تک کہ میرے ایک بھائی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس بھی نیچے پھینک دیا اور چلا کر ملازمین سے کہا کہ یہ اٹھا لے جاؤ، اور امی سے کہنے لگا کہ امی
اپنی اس بدصورت بیٹی سے کہو کہ میرے سامنے کسی صورت نہ آیا کرے۔ اس کی ہاں میں امی ہاں ملانے لگیں۔ میرے دوسرے بہن بھائی بھی، اور میرا دل جیسے فنا ہونے کو تھا۔ میرے اپنے سگے بہن بھائی مجھ سے اس قدر آخر نفرت کرتے تھے، مجھے آج پتہ چل رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں سوچتی کہ کیا بدصورت ہونا اتنا ہی غلط ہے؟ کیا بدصورت ہونا ایک جرم ہے؟ یا پھر سانولا پن کسی جرم کا پیش خیمہ ہے؟ یا پھر یہ میری ہی کوتاہی تھی کہ میری غلطی تھی کہ میرے پیدا ہوتے ہی میرے دادا کا انتقال ہو گیا؟ اس میں سب میں میرا تو کوئی قصور نہ تھا، پھر سب لوگ مجھے ہی قصوروار کیوں ٹھہرا رہے تھے؟ ایک دن جب بابا کہیں باہر جانے لگے اور میں باہر ناشتے کے لیے آنے لگی تو ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں نے ان سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن بابا مجھ سے بات کیے بنا ہی چلے گئے تھے۔ میری آواز دینے پر بھی انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا تھا، اور اسی روز میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بابا کو کافی چوٹیں آئیں۔ اس سب کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا گیا کہ میں کیوں صبح ہی صبح اپنے ابو کے سامنے گئی تھی جبکہ مجھے منع کیا گیا تھا۔ اب تو میری منحوسیت مجھ پر بھی طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ میں واقعی میں منحوس ہوں اور میری شکل بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے میرے بابا آج ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں پڑے تھے، اور یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں ان کے سامنے آئی تھی۔ اب دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ واقعی میں شکل میری منحوس ہے، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تب میرے دادا چلے گئے۔ میں کچھ بڑی ہوئی تو مجھے دیکھتے ہی لوگوں کے کام دھندے بند ہونا شروع ہو گئے، اور اب جب میں صبح ہی صبح بابا کے سامنے گئی تو بابا کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور انہیں بہت سی چوٹیں آئیں۔ اب تو بابا نے مجھے اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر اپنی اسی بورڈنگ کو یاد کرنے لگی تھی۔ میں یاد کر کر کے روتی تھی۔ وہ دن جب وہ ٹیچر مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی اور وہ ٹیچر مجھ سے کہتی تھی کہ یہ سانولی رنگت تو کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ سانولی رنگت تو اللہ رب العزت کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس پر تو میں سب کچھ جچ جاتا ہے۔ سفید رنگت تو پھر بھی پھیکی پڑ سکتی ہے، لیکن سانولی رنگت ایسی رنگت ہے جو کبھی بھی کسی صورت بھی اپنا رنگ نہیں بدلتی۔ مجھے یہ ٹیچر کی باتیں یاد آتی، اپنے بورڈنگ کے دوست مجھے بہت یاد آتے اور میں اکثر رونے لگ جایا کرتی تھی۔ ایک بار جب بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد میرے بابا کو میری شادی کی پڑ گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی بھی طریقے سے اس گھر سے چلی جاؤں۔ اب میرے بابا کو جو بھی رشتہ مل رہا تھا وہ اسے میرے گھر لا رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسم دنیا نبھانے کے لیے مجھ سے میری مرضی بھی پوچھی جا رہی تھی، لیکن میں کسی رشتے پر رضا مند نہ تھی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو اڑوس پڑوس کی ہماری جو بھی ہمارے قریب کے رشتہ داروں میں سے عورتیں تھیں وہ آتیں اور اماں سے بس یہی کہتی کہ تمہاری بیٹی کے تو نصیب ہی خراب ہیں، جس طرح یہ کلموہی ہے اس کے نصیب بھی ایسے ہی کالے ہیں، یہ تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھی رہے گی، بہتر یہی ہے کہ اسے کسی بھی لولے لنگڑے سے بیاہ دو اور پھر اسے چلتا کرو، ورنہ تمہارے گھٹنے سے یہ لگ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہ جائے گی اور منحوسیت کا سایہ تمہارے گھر پر منڈلاتا رہے گا۔ میری ماں جب ان عورتوں کی یہ باتیں سنتی تو مزید تر مزید بھڑک جاتی تھی، مجھ سے بہت ہی تحقیر امیز رویے میں بات کرتی تھی، اور مجھ سے تو گھر سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا جانے لگا۔ جس طرح دوسری لڑکیوں کے خواب ہوتے ہیں ویسے میرے کسی قسم کے کوئی خواب نہ تھے۔ میری آنکھوں میں تو جیسے کرچیاں سی تھیں۔ میرے وہ سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے جو میں بولنگ سے دیکھ کر آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میرے خاندان میں سبھی لوگوں کی سوچ بدل گئی ہوگی اور اب تک وہ مجھے قبول بھی کر لیں گے، لیکن اسے سننا تھا
میرے بابا جو ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھے اور میری والدہ جو کہ اسکول میں ٹیچر تھی، وہ اتنے پڑھے لکھے اور مہذب ہونے کے باوجود بھی اس شکل و صورت کے امتزاج کو لیے ہوئے تھے اور اپنی سگی اولاد کو اس طریقے سے ڈیگریڈ کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میں اتنی حقیر ہوں، لیکن جو بھی تھا میں بہت دکھی تھی۔ مجھے اپنوں کے رویے بہت حد تک کافی رلاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ محلے کی رشتے کروانے والی ایک بڑھیا ہمارے گھر آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ سر، یہ تمہاری بیٹی تو سانولی ہے اور اس کا قد کاٹ بھی چھوٹا ہے، مگر پھر بھی یہ اچھی لڑکی ہے، تمیز والی ہے۔ تمہاری باقی بچیاں تو میری کسی صورت بھی عزت نہیں کرتی، لیکن ماشاءاللہ تمہاری یہ بیٹی میری کافی عزت کرتی ہے۔ میں جب بھی آتی ہوں یہ مجھ سے ادب و احترام سے ملتی ہے، اسی لیے میں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ لائی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ کل لوگ آنا چاہتے ہیں۔ اماں کو کیا چاہیے تھا، وہ تو بس میرا یہاں سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جلدی سے ہو جائے اس کلموہی کا رشتہ۔ میں یہ بات سن رہی تھی، میرے تو دل کی سرزمین بھی ہل گئی تھی۔ میری سگی ماں مجھے کلموہی کہہ رہی تھی۔ جب اسی روز شام کو بابا بس گھر واپس آئے تو میں کچن میں موجود تھی۔ میں بابا کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے بابا کے آتے ہی میں کچن میں چلی گئی اور وہاں پر میں برتن دھونے لگی، لیکن ڈرائنگ روم میں سے کچھ آوازیں مجھے صحیح سے سنائی دے رہی تھیں۔ امی نے بابا جان سے کہا کہ آج محلے کی وہ رشتے کروانے والی عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی اچھا رشتہ ملا ہے۔ اس کے لیے یہ کہتے ہی، یہ سنتے ہی بابا نے جیسے دوش میں کہا، جیسا بھی ہے اس کو جلدی سے کہیں بیاہ دو، ورنہ میں اسے جا کر کہیں بیچ آؤں گا۔ مجھ سے اب مزید اس کا وجود اپنے گھر میں کسی صورت برداشت نہیں ہوتا۔ جس دن میں اس کا چہرہ دیکھ لوں اس دن میرے سارے کا سارا دن غارت ہو جاتا ہے۔ مجھے ابا سے اس بات کی امید نہ تھی۔ میں تو اپنے ابو کو اس دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن میرے باپ نے بھی یہی کہہ دیا تھا۔ میرے لیے رشتہ ملنا ناممکن تھا، یہ تو میں جان گئی تھی، کیونکہ میری شکل و صورت نہایت ہی سانولی تھی اور میں کسی کو پسند نہیں آتی تھی۔ اوپر سے میری منحوسیت کا سایہ بھی میرے گھر پر پڑ چکا تھا۔ اپنے بابا کی یہ بات سن کر تو میرا دل جیسے خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں اپنی چیخیں دباتے ہوئے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی اور میرے بابا نے بھی مجھے دیکھا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھ سے میری حالت کا نہ پوچھا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، تم کیوں رو رہی ہو۔ خیر، دوسرے ہی دن محلے کی وہ آنٹی اپنے ساتھ ایک لڑکے اور ایک ادھیڑ عمر عورت کو لے کر حاضر ہوئی تھی۔ میں ان دونوں کو دکھانے کے لیے مجھے ان لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ میں اپنی نظروں کو جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے ابھی تک اپنے بابا کی بات کا بہت دکھ تھا اور مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا رشتہ ہو جائے گا۔ مجھے یہی بات کیے جا رہی تھی کہ اس بار بھی لوگ مجھے کالی سولی کہہ کر ٹھکرا کر چلے جائیں گے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس بار عورت کی جو آواز میرے کانوں میں پڑی تھی وہ شناسی آواز تھی۔ اس نے کہا کہ ماشاءاللہ لڑکی بہت پیاری ہے اور میں تو اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ مجھے ایسی ہی بچی چاہیے تھی۔ ماشاءاللہ اس کا سلیقہ مند اور باغ لال ہونا اسی بات کی گواہی ہے کہ یہ ہمارے گھرانے کے لیے یہ لڑکی بالکل مفید رہے گی۔ یہ آواز میرے لیے شناسا تھی۔ میں کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنا سر جھٹکے سے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری اپنی وہی بورڈنگ کی ٹیچر تھی اور میرے سامنے ایک خوبصورت، اونچا، لمبا، خوبصورت نقش کہاں لڑکا بیٹھا تھا۔ یہ اسی ٹیچر کا بیٹا تھا اور میری طرف وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اپنی ٹیچر کے گلے لگ جاؤں
اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو لوں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے تھے۔ میری ٹیچر نے فوراً ہی میرے قریب ہو کر مجھے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی بھی پہنا دی تھی اور کل کا نکاح اور رخصتی کا کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ انہوں نے جاتے ہوئے میرے ماتھے پر بھی بوسہ دیا تھا، جبکہ وہ لڑکا میرے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب وہ گھر ہی میرا گھر ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ساری خوشیاں ہی نہیں کہ گھر سے مل جائیں گی۔ دوسرے ہی روز وہ بارات لے کر آ گئی تھی اور مجھے بنا جہیز کے اس گھر سے رخصت کر کے لے گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہاں پر میرے استقبال کے لیے بہت کچھ تھا۔ میرے لیے کمرہ اتنے شاندار اور اعلیٰ طریقے سے سجایا گیا تھا جیسے کسی شہزادی کے لیے سجایا گیا ہو۔ چاروں طرف پھولوں کی خوشبو تھی، گرد ساری کینڈل لائٹ جل رہی تھی اور مجھے مہارانیوں کی طرح چلا چلاتے ہوئے بیٹھ تک لے آئی تھی، اور پھر مجھے میرے شوہر کے انتظار کرنے کے لیے بھی بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تو اور دھچکا لگا کہ میرے شوہر بھی کوئی اور نہیں، اس کی میری کلاس فیلو تھی جو وہاں پر میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مجھے بتایا کہ جب میٹرک کے بعد میں چلی گئی تو ان کو مجھ سے محبت ہو چکی تھی اور وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھی نکل پڑے تھے، اور آج میں انہیں مل چکی تھی۔ میری زندگی اب خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ میری ٹیچر جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، آج میری ماں کے طور پر، میری ساس کے طور پر میری ساتھی، اور میرا شوہر میرے ساتھ تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اب میں جان گئی ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی انسان ہمیں پسند نہیں کرتے تو کہیں پر کچھ انسان ہمیں بے حد پیار کرتے ہیں، اور زندگی کی مشکلات، تانے، لوگوں کی باتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور جہاں پر اتنے گھٹیا خیالات رکھنے والے انسان موجود ہیں وہیں پر مثبت سوچ رکھنے والے انسان بھی موجود ہیں، اور یہ میری زندگی میں اب ثابت بھی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے کئی لوگوں کو دیکھ لیا تھا، اور اب میں بہت ہی خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھر میں بھیج دیا تھا جہاں پر صرف اور صرف محبت تھی، اور بے شک آسائشیں ملتی ہیں اور ظلم سہنے کے بعد ہی انسان اپنا حاصل پہچانتا ہے، اور ظلموں کتنا ہی بڑا ہو آخر کار ختم ہو ہی جاتا ہے، اور زندگی اچھائیاں ہمیں اپنی طرف لے ہی آتی ہیں۔ اور اب میرے برے دن بھی ختم ہو چکے تھے۔ میرے پاس اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تھیں، اور میں ان پر بہت راضی ہوں۔